الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، بیسکلی رمضان جو ہے ناظرین انسان کی لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں، یعنی اگر ہم رمضان کو صحیح طور پر گزار لیں اس کی روح کے ساتھ، تو ہم سب کی تربیت ہو جائے۔ لیکن انسان کی جو سکسیس ہوتی ہے، کامیابی، دینی اور دنیاوی کامیابی، دینی کامیابی بھی، دنیاوی کامیابی بھی، ہر اعتبار سے انسان اگر سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرے۔ اب سیلف ڈسپلن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آپ لکھ کے لگا لیں۔ جو آدمی ڈسپلن نہیں ہوتا وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر وہ کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، وقتی طور پر اس کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ کوئی ترقی کر لیتا ہے، لیکن مستقل اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ سکسیس اس کو حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن نہ کرے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو انسانوں کو سیلف ڈسپلن کرتا ہے۔ دیکھیں، سیلف ڈسپلن کے اندر سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ سیلف کنٹرول۔ آپ اپنی ذات پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ سیلف کنٹرول کیا؟ مثال کے طور پہ آپ نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سحری کھانے کے لیے۔ تو اب آپ 4 بجے اٹھ رہے ہیں، آپ کے اندر نیند کا غلبہ ہے اور نیند آپ کو ستا رہی ہے، لیکن آپ اٹھ گئے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کنٹرول کیا اپنی نیند کے اوپر اور اس سے مقابلہ کیا۔ اور ایک چیز سیلف کنٹرول میں نیند بہت خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کا نیند کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ جتنا آپ ان کو کر لیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے نیند کے اوپر۔ اب بیچارے اس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور اتنا غلبہ نیند کا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تربیت ہے کہ آپ اپنی نیند کو قابو کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ٹائم کا پابند ہونا، وقت کی پابندی۔ تو یہ ڈسپلن کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ بھئی آپ وقت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 4:45 بجے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ نے 4 بجے اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا، تہجد پڑھی، 15 منٹ عبادت کی، پھر 15-20 منٹ آپ نے جو ہے سحری کھانے میں لگائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے 4:45 بجے سے پہلے جو ہے وہ سحری کو ختم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا دن غروب آفتاب تک میں نے جو ہے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ جو 2 خواہشات ہیں، خاص طور پہ ایک پیٹ کی خواہش، بھوک، اور ایک شرمگاہ کی خواہش جس کو جنسی خواہش کہا جاتا ہے، یہ 2 خواہشیں اگر انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور انسان نے اس کے اوپر کنٹرول نہیں حاصل کیا تو یہ اس کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وقت بے وقت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز ناجائز کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پھر اپنے پیٹ کا غلام ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکثر جو پڑھے لکھے سمجھدار ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں صرف اور صرف کھانا ہے اور کھانا ہے اور کھانا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو صحت کا حال ہو رہا ہوتا ہے، جو ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف بس ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ہر وقت کھانا اگر مزاج کے مطابق نہیں ملا تو اپسیٹ ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے اور طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو بھوک ہے اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے، کہ اب روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے جتنی بھی بھوک آپ کو لگ رہی ہے آپ نے کھانا نہیں ہے،
جتنی پیاس آپ کو لگ رہی ہے آپ نے پانی نہیں پینا۔ اسی طریقے سے اب آپ جائز طور پر بھی، یعنی آپ شادی شدہ ہیں، جائز طور پر بھی اپنی خواہش کو آپ نے اس وقت کے اندر پورا نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور آپ نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو لوگ ان دو چیزوں پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روحانی طور پہ ترقی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ پھر وہ بھٹک نہیں سکتے، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی عورت ان کو بھٹکا نہیں سکتی، وہ کوئی ایسی ناجائز چیز ان کو جو ہے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ ان کا اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے پیٹ پر، اپنی خواہش پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اب یہ سیلف ڈسپلن کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ اپنی ذات کے اوپر کنٹرول آدمی سیکھتا ہے، اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ رمضان سے ہوتا ہے، یہ رمضان ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر وقت کی پابندی، کہ آپ نے جو ہے وقت کی پابندی کرنی ہے، کہ 1-2 منٹ پہلے بھی آپ نے افطار نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے روزے کو پورا مکمل کرنا ہے، اور اس وقت سے اس وقت تک کرنا ہے۔ افطار کرنے کا وقت ہے، سحری کرنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، تراویح پڑھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، تو آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہے ہیں اور آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے نماز کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہے، ہم نے صرف جو ہے روزہ رکھنے کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہے، ہم نے سحری اور افطاری کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ وقت کی پابندی اپنی پوری زندگی کے اندر کرنی ہے، 24 گھنٹے کرنی ہے، اور وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اسی طریقے سے یہ کس سے ہوگا؟ یہ رمضان مبارک کے مہینے سے ہوتا ہے، کہ یہ انسانوں کو سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول، اور کس طریقے سے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول، کس طریقے سے اپنی تربیت کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ایک اہم مہینہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، انسان جو ہے وہ جیسے کوئی ایک لیبارٹری ہوتی ہے نا، ایک تجربہ گاہ، وہاں پہ لیبارٹری کے اندر، تجربہ گاہ کے اندر چیزوں کے اوپر، اشیاء کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اعمال ہیں اور اس کی جو لیبارٹری ہے وہ کیا ہے؟ یہ مہینے ہیں، مقدس مہینے، خاص طور پہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ تجربہ گاہ کے اندر ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کا جو ہے وہ مشاہدہ کرنے کے لیے، اپنی ذات کی تربیت کے لیے آپ اس مہینے کو، پورا مہینے کو گزارتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے کمزور ہیں، آپ میں کن کن چیزوں کی کمی ہے، اور وہ سب چیزوں کی کمی جب آپ کے سامنے آتی ہے۔ لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، جیسے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا، کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، میری ویکنیسز کیا ہیں، اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ویکنیسز ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کی اسٹرنتھ ہوتی ہے، جو آپ کی طاقت ہوتی ہے، اس کا آپ نے بھرپور اظہار کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ اعمال کو اختیار کرنا ہوگا، کچھ جو ہے چیزیں اختیار کرنی ہوگی، پھر ان کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ یعنی ایک چیز بار بار، جیسے تجربہ گاہ کے اندر، لیبارٹری کے اندر بار بار تجربہ کیا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر محنت مشقت کے بعد اور کئی سالوں کی ریاضت کے بعد جا کر ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پورے 30 دن تک میں نے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مشاہدہ کروانا ہے، تجربہ کروانا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے کی پریکٹس، نماز پڑھنے کی پریکٹس، قرآن پاک کی تلاوت کی پریکٹس، رات کی تراویح کی پریکٹس، اور جو جماعت کی نماز کی پریکٹس، اور پھر سچائی کی اور آنکھوں کی حفاظت کی، اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اور یہ پورا تجربہ، پورا جو ہے ایکسپیریمنٹ، یہ 30 دن تک کروایا جاتا ہے، تاکہ آدمی جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے اور اس کے معمولات زندگی کا جو ہے یہ حصہ بن جائے۔ تو اب یقینی طور پر اگر کوئی پروڈکٹ صحیح تیار نہیں ہو رہی، لیبارٹری سے نکل کے آئی اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے، تو یقینی طور پر اس کا ایکسپیریمنٹ صحیح نہیں کیا گیا، اس کا تجربہ صحیح نہیں کیا گیا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے، ابھی اور زیادہ محنت کی ضرورت تھی تو محنت نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے یہ کمی رہ گئی۔ تو یہ جو زندگی کے اندر اتنے رمضان آئے
اور آ کے گزر گئے، اور جو ہماری تربیت نہیں کر سکے ناظرین، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح طور پر اس مہینے کو گزارا نہیں۔ اگر ہمارا وہ مہینہ ٹھیک ہو جاتا، اگر ہماری وہ عبادات ٹھیک ہو جاتی، اگر ہم نے صحیح طور پہ رمضان گزار لیا ہوتا، روزہ رکھ لیا ہوتا، تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی اور ہم اس تقوی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے۔ تو اب ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہیں تو مسلمان، اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور مان بھی لینا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور اللہ سے طاقت بھی مانگنی چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ تعلق، جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور رمضان کا کانسیپٹ بھی سارا یہی ہے۔ دیکھیں نا، رمضان کا جو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ روزے کی عبادت کا، تو وہ تو سارا یہ ہے کہ روزہ اللہ کہتے ہیں صوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ تو میرے لیے رکھا جاتا ہے، حالانکہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے کی جاتی ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہیں۔ کوئی عبادت بھی انسان کسی اور کے لیے نہیں کرتا، لیکن خالصتاً روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریا اور کا دکھلاوے کا اور کسی غیر اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے روزہ تو صرف مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں۔ تو اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے وانا اجزی بھی، کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں وانا اجزا بھی، کہ میں اپنا آپ اس کو عطا کر دیتا ہوں، کیونکہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے ایک شخص کھانے کو، پینے کو، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ نے کھانے کو، پینے کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، آپ نے قربانی دی، تو اللہ کہتا ہے اس کا پھر بدلہ اور اجر پھر میں عطا کروں گا۔ پھر وہ کیا ہے کہ میں اپنی ذات، اپنا آپ دیتا ہوں۔ اپنا آپ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی رضا عطا کر دی، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم سب جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی رضامندی کا، کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے، اور پھر اللہ سے اللہ کی جنت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما۔ تو جنت کے اندر جو اس کا داخلہ ہو گیا، تو گویا کہ اللہ اس سے راضی ہے جب ہی اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا کر دیا۔ اور جنت میں کا دخول جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بات کا اعلان ہے، اظہار ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ تم بھی مجھ سے راضی ہو اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ یہ جو رضا کا سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے ناظرین، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا اور بندہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی رضا کا جو پہلو ہے جانبین سے ہے، اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں میں داخل کر لیتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں میں داخل کرتا ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور وادخلی جنتی، اللہ کہتا ہے میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ کا جو مقام ہے، یہ تو اطمینان والی نفس تو جب ہی اللہ ہمیں بنائے گا نا، کہ جب ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور ہر کام کے اندر اخلاص ہوگا، ہر کام کو، ہر عبادت کو اچھے طریقے سے کریں گے، ہر عمل کو حسن عمل کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا کرنا، اور ایک ہوتا ہے حسن عمل۔ صرف عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، ایک ہے بہترین نماز، ایک ہے روزہ رکھ لیا، ایک ہے بہترین روزہ رکھنا، اور ایک ہے صرف اور صرف عبادت سمجھ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور ایک ہے کہ یہ ساری عبادت اس لیے کی جا رہی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اور محبت کے ساتھ کرنا، عبادت کو کرنا محبت کے ساتھ، یہ مقام ہے نفس مطمئنہ کا۔
جو مطمئن شخص ہے وہ ہر کام محبت کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ جو کام بھی محبت کے ساتھ کیا جائے اس کے اندر لذت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنائیت ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، کشش، اور اس کے اندر انسان دل و جان سے اس کام کو کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبردستی اس سے کروایا جا رہا ہے۔ زبردستی کی ہوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔